کسی زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا ہی دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا آرام کی غرض سے بیٹھ گیا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک جن ہاتھ میں تلوار لیے سخت غصے کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا، کھجوروں کی گٹھلیاں آپ نے پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کو لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرا گیا، پھر جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرض ادا کر دوں، پھر میں سال گزرنے کے بعد اس جگہ پر حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو سزا دینی ہوگی دے دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی، سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب کتاب کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ پھر سال پورا ہوتے ہی سب کو روتا دھوتا چھوڑ کر وعدے کے مطابق اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سوداگر کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کو گلے میں رسی ڈالے ہوئے سامنے آیا اور سوداگر سے کہنے لگا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت بھرے جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر سوداگر نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس پر بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص 2 کتوں کی زنجیریں پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے بھی یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کے ساتھ وہاں پہنچا اور پھر وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سوداگر سے کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس پر سوداگر رونے لگ گیا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا آگے آ کر کھڑا ہوا اور جن کے سامنے دست بدستہ ہو کر کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے کی بات منظور کر لی۔ پھر ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی، اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے۔ اب سے 40 سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر کار میں نے ایک لونڈی خرید لی جس سے مجھے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ پھر اتفاقاً مجھے اس زمانے میں ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکی اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپورٹ کر دیا اور پھر خود سفر کے لیے چل پڑا۔ لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد سیر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا ہے اور بچہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر طرف تلاش کر لیا مگر پتہ نہ چل سکا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اسنا میں ایک قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ اتفاق سے وہی گائے تھی جو کہ میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں گائے کو ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کی جگہ کوئی دوسری لے آؤ۔ لیکن میری بیوی نے جو دراصل اسے جانتی تھی مجھ پر زور دیا کہ اچھی خاصی موٹی گائے ہے، اسی کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اسے نوکروں کے ہاتھوں ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اسے صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا بلکہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت ہی تعجب ہوا لیکن میں چپ رہا اور پھر میں نے دوسرا جانور منگوایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا آ گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگوا کر ذبح کر دیا۔ میری ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر زور دیا لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی تھوڑا بہت سحر و جادو کو جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے دیا تھا گھر لے گیا تو میری بچی کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں ہے بلکہ سوداگر کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی نے سحر کے زور سے اس کو بچڑا بنا دیا ہے اور اس کی ماں کو بھی گائے بنا دیا گیا تھا اور وہ عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ سب بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر میں اسی وقت پڑوسی کے گھر آیا اور اس کی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اس کو دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔
اس پر لڑکی نے کہا کہ مجھے کسی دولت کی طلب نہیں، لیکن 2 شرطیں یہ ہیں کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا ہے مجھے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجیے۔ پھر میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور پھر ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پانی پر کچھ پڑا اور پھر بچڑے پر پھینکا، اور ساتھ ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں فوراً اس لڑکی نے اپنے جادو سے میری بیوی کو ہرنی بنا دیا، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً میں آج یہاں سے گزر رہا تھا، اس سوداگر کو تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور پھر اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں ٹھہر گیا۔ آپ نے میری داستان سن لی، امید ہے کہ آپ وعدے کے مطابق اس سوداگر کا تائی گناہ معاف کر دیں گے۔ جن نے کہا واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے، میں اس سوداگر کا ایک تائی قصور معاف کرتا ہوں۔ پھر اسی وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ 2 کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ سوداگر کا تائی گناہ معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں؟ جن نے کہا، اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا تائی گناہ معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرے شخص نے بھی اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5000 دینار وراثت میں ملے ہیں۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپے لے کر کسی دوسری جگہ پر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے اپنے بھائی کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی۔ پھر میں نے اسے 1000 دینار دے کر بڑا کام شروع کروا دیا۔ اسی اثناء میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور پھر جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی مدد کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کروا دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے اس بات پر انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبور ہو کر تیار ہونا پڑا۔ لیکن جب مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کر دیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوتے ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بہت ہی بے یار و مددگار ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی ہی نیک سیرت تھی، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرے یہ دونوں بھائی ہم سے حسد کرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں پھینک دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں ایک پری تھی مجھے بچا لیا اور کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی خیال ہے کہ نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان لڑکی کی حالت میں تمہارے پاس آئی، چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہذا اس کی سزا بھی انہیں ضرور دوں گی۔ میں نے کہا بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں سخت سزا نہ دو بلکہ ان کو سمجھاؤ کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ پری نے میری بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ 2 کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں کتے میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد پری آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ دونوں کتے تمہارے دونوں بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے برا سلوک کیا تھا، اور اب یہ 10 سال تک کتوں والی حالت میں ہی رہیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد پری پھر سے غائب ہو گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی حالت میں آتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد دوسرے شخص نے جن سے کہا، امید ہے کہ میرا عجیب و غریب قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ وعدے کے مطابق اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے سوداگر کا 1 تہائی قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، آپ نے دونوں کا قصہ سنا، اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور اور معاف کر دیں تو میں بھی اپنا قصہ بیان کروں۔
جن نے تیسرے شخص کی بات کو بھی منظور کر لیا۔ چنانچہ مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی کہ یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں میری بیوی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر واپس پہنچا۔ جب میں گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑا اور پھر وہ پانی مجھ پر ہی پھینک دیا۔ میں اسی وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ میں شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا، وہاں کچھ ہڈیاں اور پھیپڑے میرے آگے ڈال دیتا اور میں انہیں کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو ساتھ کیوں لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی بھی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ یہ جو کتا آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ ایک انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے کتا بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر مجھ پر رحم آ گیا اور پھر اپنی لڑکی سے کہنے لگا کیا تم اسے انسانی شکل میں لا سکتی ہو؟ اس پر لڑکی نے جواب دیا ہاں۔ قصاب نے کہا پھر اس کو انسان بنا دے، یہ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور ساتھ ہی میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے دست بدستہ ہو کر عرض کیا یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو کہ میں عمر بھر نہیں بول سکتا، لیکن ایک کرم اور کیجیے، مجھے کوئی تدبیر بتا دیں کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی دام کیا ہوا مجھے دے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس بھی جانور کے بننے کا حکم دو گے وہ وہی جانور بن جائے گی۔ پھر میں نے پانی لے کر گھر گیا اور اپنی بیوی پر پھینک کر اس سے نچلی بننے کا حکم دیا اور پھر وہ نچلی ہی بن گئی، اور تب سے لے کر آج تک میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں۔ جن کو یہ قصہ بھی بہت پسند آیا اور پھر اس نے سوداگر کا سارا قصور معاف کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ملتے ہیں کسی اور اگلی اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔